السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو یہ سنہرا موقع، جمعہ کا مبارک موقع عطا فرمایا. جمعہ کا دن بھی عید کی طرح ہے، سید الایام، دنوں کا سردار جمعہ کا دن. جو رمضان کی برکتیں تلاش کر رہا ہو، جو رمضان کی برکتوں کے حصول میں لگا ہوا ہو، جو رمضان کے ماحول کو برقرار رکھنا چاہتا ہو، وہ جمعہ کی پہلے قدر کر لے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان جب جمعہ کا موقع آتا تو صحابہ بہت خوشی کا اظہار کرتے اور جمعرات سے ہی عبادت میں، تلاوت میں، نمازوں میں ڈوب جاتے، منہمک ہو جاتے، مصروف ہو جاتے، اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتے. کیوں؟ یہ دن سید الایام کا دن، دنوں کا سردار ہے یہ دن. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب کیا. رمضان تو چلا گیا لیکن رمضان جیسے اعمال کو اللہ نے باقی رکھا ہے، رمضان جیسی نیکیوں کو اللہ نے باقی رکھا ہے، رمضان جیسے ماحول کو اللہ نے باقی رکھا ہے. اب آدمی رمضان جیسے اعمال اور ماحول کو محسوس کرنا چاہے تو وہ مسجدوں سے چمٹا رہے. اسی لیے کہ رمضان کے مہینے میں بھی آدمی مسجدوں سے چمٹا ہوا رہتا تھا. وہ تہجد کی نماز کا پڑھنا، وہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہونا، پھر تراویح کے وقت تک مسجد میں حاضر رہنا، پھر مغرب سے پہلے افطار کے لیے مسجد میں جمع رہنا. گویا مومن کا دل مسجد میں ہی اٹکا ہوا ہے.
آدھے سے زیادہ وقت وہ مسجد میں اور عبادت میں وقت لگا دیتا، اس میں سے پھر جو وقت ہے وقت ہے وہ اپنی نیند کے لیے، اور اس میں سے کچھ وقت اپنی ضروریات اپنی مصروفیات کے لیے لگاتا تھا۔ تو رمضان کا مہینہ آدھے وقت سے زیادہ اپنی عبادت میں لگانے والا وہ مسلمان کیا رمضان المبارک کے بعد ہر نماز کے لیے 15 سے 20 منٹ وقت نہیں نکال سکتا؟ اگر وہ رمضان کی برکتوں، سعادتوں، نعمتوں سے محروم نہ رہنا چاہے، برکتیں محسوس کرنا چاہے، تو اپنی 5 نمازوں کے ذریعے محسوس کرے۔ رمضان میں محنت کی اللہ کے پھل 11 مہینے میں عطا فرمائیں گے۔ رمضان میں دعائیں کی، اس کا اثر 11 مہینے تک برقرار رہنا چاہیے۔ رمضان میں دعائیں مانگی، اس پر استقامت پوری زندگی پر ہونا چاہیے۔ کم سے کم پھر اگلے رمضان تک تو اس کا اثر ہونا چاہیے۔ کوئی چیز ہم خرید کر لائے ہیں، بہت مہنگی چیز ہے، 3000 روپے خرچ کر کے کار کی اے سی بدل دیے ہیں، تو اگر وہ ایک ہفتہ بھی اگر نہ چلے تو پھر میکینک سے پوچھیں گے پھر 3000 روپے تم نے ایک چھوٹی گاڑی کے لیے لے لیا ہے، ایک ہفتہ بھی اے سی نہ چلی تو پھر تیری کارکردگی کیا کارکردگی ہے، تیری محنت کیا محنت ہے؟ تو پھر وہ آپ بھی پوچھے گا اس سے، تو پھر وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے صاحب میں کر کے دوں گا، میں دے دوں گا۔ تو ایک مہینے کی ہماری محنت، ایک مہینے کی ہماری مشقت، سحری میں رحمتیں، افطار میں برکتیں، سحری میں دعائیں، افطار میں دعائیں، جی تراویح کے بعد دعائیں، ختم قرآن پہ دعائیں، ختم قرآن پہ دعائیں، فلاں وقت میں دعائیں، فلاں وقت میں دعائیں، ہر وقت دعاؤں میں رہنے والا، کیا اس کی دعائیں 11 مہینے تک بھی کام نہ آئی؟ کیا اس کی دعائیں رمضان کے بعد فوراً ختم ہو گئی؟ صبح کو عید کی نماز ادا کر لیا خوشی خوشی، کیا ظہر سے غائب ہو گئی اس کی دعاؤں کا اثر؟ کیا اس کی دعائیں بھی مثل معاملہ، جیسے چائنا کا مال ہے، مثل معاملہ جیسے چیزیں جلدی خراب ہو جاتی ہیں، کوئی گارنٹی نہیں ہے، کیوں؟ بھائی چائنا کا مال ہے۔ تو کیا دعا کی ہماری چائنا کی تھی کہ رمضان کے بعد اب کام نہیں آئے گی، رمضان کے بعد اس کا اثر ہونے والا نہیں، رمضان کے بعد یہ مسلمان جمع ہونے والے نہیں، رمضان کے بعد یہ دعائیں کرنے والے نہیں، رمضان کے بعد یہ دعاؤں کا اہتمام کرنے والے نہیں؟ کیا دعائیں بھی ہماری ایسی ہیں؟ نہیں، ہم نے دل سے اللہ سے رو رو کر دعا مانگی ہے، دل سے اللہ کے ہم نے گڑ گڑا کر دعائیں مانگی ہیں۔ کیوں کیا دعائیں مانگی؟ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، قرآن پڑھنے کا پابند بنا، شریعت کا پابند بنا، اسلام کا پابند بنا، دین مجید کا پابند بنا، مسلمانوں کے اندر محبت پیدا فرما۔ کہاں گئی عید کے بعد بھی وہ محبت ہے؟ کہاں گیا پھر وہ تعلق؟ کہاں گئی وہ اجتماعیت؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو، اللہ کے احکامات کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کے فرمان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، قرآن کریم پر برابر اس کی ہدایات پر عمل کرتے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں اختلاف نہ رکھو، آپس میں نفرتیں نہ رکھو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں بغاوت نہ کرو، آپس میں الجھن میں مت پڑ جاؤ، آپس میں اختلافات مت کرو، متحد رہو۔ اللہ فرماتے جب تم متحد ہوگے یہی تمہاری بڑی طاقت ہے، جب تمہارے دل صاف ہوں گے یہی تمہاری مالداری ہے، جب تمہارے دل صاف ہوں گے تو یہی تمہارا اخلاص ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اعمال کے، ہماری حرکت میں برکت رکھے ہیں، ہمارے نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ برکتیں، وہ معقول عطا فرمائیں گے۔ اکابرین بزرگان دین فرماتے ہیں مومن جب بھی نیک کام کرتا ہے، برائی سے بچتا ہے، وہ اس کی عید ہے۔ عید یہ تو اصطلاح شریعت کے نظر میں 2 عیدیں ہیں، لیکن مومن کے لیے اصل عید وہ ہے جب وہ گناہوں سے بچتا رہے گا، جب وہ نیکی کا کام کرتا رہے گا، تب تک اس کے لیے خوشی ہے، تب تک جب اس کے لیے عید ہے، اور جب گناہ سے
اپنے آپ کو نہیں بچائے گا اس کے لیے ذلت ہے، اس کے لیے رسوائی ہے، اس کے لیے گناہ ہے، اللہ کا قہر ہے، اللہ کی پکڑ ہے، پھر فلاں چیزیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان ہم کو عطا فرمایا۔ اب کوشش یہ کرنا کہ رمضان کی اعمال کی وجہ سے ہم رمضان کے بعد بھی اپنے ایمان اپنے عمل پر ہم استقامت میں رہیں۔ روزوں کی ادائیگی میں ہم نے جلدی روزوں کی ادائیگی ہم نے مکمل کی۔ اب رمضان کے بعد پہلا کام کیا ہے؟ جو روزے اگر ہمارے قضا ہو چکے ہوں بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، پہلا کام یہ ہے کہ ان روزوں کی قضا ادا کر لیں۔ کیونکہ فرض روزوں کی قضا واجب ہے اور اس روزے کی بھی قضا واجب ہے جو نفل روزے کے طور پہ رکھا، کسی کام کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو وہ روزہ بھی قضا ضروری ہے۔ اور رمضان کی جو روزے چھوڑے وہ روزہ بھی قضا ضروری ہے۔ اور جن روزوں کو جان بوجھ کر توڑ دیا گیا ہو رمضان کے مہینے میں، اس کا کفارہ بھی لازمی ہے۔ اس کا کفارہ کیا ہے؟ رمضان کا 2 مہینے مسلسل روزہ رکھیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں آقا علیہ السلام کے پاس آتے، کہتے یا رسول اللہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ کہنے لگے کیسے ٹوٹا؟ کہنے لگے میں اپنے گھر والی کے پاس گیا تھا، میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکا، میں نے صحبت کی اور روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھو۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ 1 مہینے روزے میں اپنی بیوی کے ساتھ قابو میں نہیں رہ سکا، 2 مہینے کیسے رہوں؟ تو اچھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کفارہ یہ کہ 60 غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو کوئی مال دولت نہیں ہے کہ میں غریبوں کو صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ کھجور کی ٹوکریاں آئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جو پان کی طرح جو ٹوکریاں ہوتی ہیں یہاں پہ، کھجور کی 2 ٹوکریاں آئی تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے 2 ٹوکریاں ان کو دے دی اور کہا کہ یہ غربا میں تقسیم کرو، غریبوں میں تقسیم کر دو۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھ سے زیادہ غریب کون ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام مسکرا دیے، کہا ٹھیک ہے لے جاؤ تم کھا لو۔ یہ ابتدائی دور کے زمانے کی بات ہے۔ تو 60 غریبوں کو کھانا کھلائے تو یہ روزے کا کفارہ ہے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ جو مستقل بیمار رہتے ہوں، روزہ رکھ نہیں سکتے ضعیفی کی وجہ سے یا ایسی کوئی بیماری کی وجہ سے جس سے روزہ رکھنا محال ہے، مشکل ہے، ناممکن ہے، تو ایسے موقع پر وہ 30 دن کا فدیہ، 30 دن کا فطرہ ادا کرے، روزانہ 2 وقت کے کھانے کے حساب سے۔ اگر 80 روپے کے حساب سے نکالے ہیں تو اس کے حساب سے فدیہ ادا کرے، 100 روپے کے حساب سے نکالے تو گویا 30 روزوں کا 3000 روپے، 2025 کی بات ہے، 2025 میں 30 روزوں کا فدیہ 3000 روپے کسی غریب کو دے دے یا اناج جو ہے غریب کو دے دے تو اس سے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کا روزہ باقی ہے قضا رکھنا، وہ انتقال کر جائے یا بیماری کی حالت میں انتقال کر جائے، روزے اس کے بھی باقی ہیں، تو مرنے والا جب پڑتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا جہاں پر اس نے مہر ادا کیا ہے کہ نہیں۔ مہر ادا نہیں کیا تو بیوی کو اس میں سے مہر نکال کے دو، اور اللہ کی پکڑ تو ہوگی، صرف ادا ہے، لیکن جو نکاح کے موقع پر دینے کا ثواب ہے وہ ثواب نہیں ہے، اور یہ اپنے ہاتھ سے نہیں دیا بلکہ اس سے جائیداد میں سے دیا جا رہا ہے۔ اس نے جو دیر کی اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انتقال ہو جائے تو مہر دینا ہے تو مہر دے، اور اسی طرح کسی کا کوئی قرض باقی ہے تو وہ قرضہ پہلے مکمل ادا کر دے۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ کہ اس کے ذمہ روزے باقی ہیں تو وہ روزے مکمل اس کا فدیہ دے، یا پھر کفارہ ادا کرنا تھا تو اس کے مال میں سے پہلے کفارہ ادا کر دیا جائے گا، یا مرحوم نے یہ نیت کی تھی کہ میں حج کر لوں گا یا میں عمرہ کر لوں گا، تو اولاد کو چاہیے کہ اس کی رقم میں سے اگر اس سے زیادہ محتاج ہے اولاد تو حج عمرے کے لیے وہ مال نہیں ہوگا۔ اس نے جو نیک کام کے ارادے کر لیے ہیں تو اس میں سے تیسرے نمبر پہ ایک کام ہے کہ جو روزے اس نے چھوڑ دیے تھے
بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، اس کا فدیہ یا اس کا کفارہ ادا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ابھی ہم زندہ ہیں، مرنے کے بعد لوگ ہمارے پاس سے کیا کریں گے نہیں معلوم، ہمارے گھر سے کیا کریں گے نہیں معلوم۔ اپنے گھر کو اولاد جائے ماں باپ کی نشانی سمجھ کر رکھے گی، یا یہاں کیا ہے اختلاف ہے بھائیوں کا، یہاں پریشانی ہے، بھیج کر دوسری جگہ چلے جائے گی، نہیں معلوم۔ اسی لیے اس سے بہتر ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کی تیاری کرنا۔ جو لامحدود زندگی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی وہ زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والا وہ زمانہ جو ابدی ابدی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ وہاں نہ کوئی عمر کی قید ہے، نہ جوانی کی قید ہے، نہ کھانے میں قید ہے، نہ پینے میں قید ہے۔ ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ لامتناہی عطا فرمائیں گے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ عمر کی بھی انتہا نہیں ہوگی، وقت کی بھی انتہا نہیں ہوگی، مال کی بھی انتہا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا ادا کر لینا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں، شوال کے 6 روزوں کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، شوال کے 6 روزے 2 طریقے سے رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک تو مسلسل مسلسل روزے رکھیں گے، یا پھر آلٹرنیٹ روزے رکھیں، یا پھر شوال ختم ہونے تک 6 روزے مکمل کر لیں۔ کیونکہ شیطان آزاد ہو چکا ہے، کب کیسے بھٹکائے گا نہیں معلوم، لیکن اس لیے ابتدائی دنوں میں ہی مسلسل 6 روزے رکھیں، تاکہ ان روزوں کے ذریعے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں، شوال کے 6 روزے رکھنے والوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے کہ اس کو 1 سال نفل روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ ان 6 روزے رکھنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے اپنے گھر کو ماحول بنائیں کہ ہمارے گھر کا ماحول صرف رمضان میں نہیں بنے گا، رمضان کے بعد بھی ہم اپنے گھر کو دینی ماحول بنائیں گے، مسجد کا ماحول بنائیں گے، عبادت کا ماحول بنائیں گے، تلاوت کا ماحول بنائیں گے، ذکر کا ماحول بنائیں گے، دعاؤں کا ماحول بنائیں گے، خدمت کا ماحول بنائیں گے، اکرام مسلم کا ماحول بنائیں گے، ایک دوسرے کے احترام کا ماحول بنائیں گے، ایک دوسرے کا ادب کا ماحول بنائیں گے۔ اس رمضان کی برکت سے ساری زندگی اور یہ پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر خیر و عافیت عطا فرمائے۔ ہمیں ضرور دعائیں دینا چاہیے حاجیوں سے، ہمیں ضرور دعائیں لینا چاہیے بڑوں سے، ضرور دعائیں لینا چاہیے حفاظ سے، علماء سے، خطباء سے، ائمہ سے، مؤذنین سے، دیندار لوگوں سے، لیکن اپنے اندر بھی تو کچھ دینداری پیدا کریں، اپنے اندر بھی تو یہ برکت کا مزاج لے آئیں کہ میں اگر عمل کروں گھر میں تو میرے گھر میں برکت آئے گی، میں اگر نفل نماز پڑھوں گھر میں تو برکت آئے گی، میں فلاں عمل کر لوں تو برکت آئے گی، فلاں عمل کر لوں تو برکت آ جائے گی، فلاں سورہ پڑھوں گا، سورہ تکاثر پڑھ لوں گا تو 1000 آیتیں پڑھنے کا ثواب ملے گا، قل هو اللہ احد ایک سورہ پڑھو تو 10 بارے پڑھنے کا ثواب ملے گا، اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھو سورہ مکمل تو آدھا قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، قل یا ایھا الکافرون پڑھوں گا تو چوتھائی حصے کا ثواب ملے گا، سورہ نام پڑھوں گا تو 80,000 فرشتے اس کے ساتھ نازل ہوئے تو اس کی برکتیں میرے گھر میں آئیں گی، سورہ بقرہ پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ ہر بلا اور مصیبت سے حفاظت فرمائیں گے، سورہ کہف جمعہ کے دن گھر میں پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ گھر میں نور عطا فرمائیں گے جو آسمان تک جس کا سلسلہ لگا ہوا رہے گا، سورہ دخان جمعرات کی رات میں پڑھوں گا تو اللہ قیامت کی ہولناکیوں اور عذابوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ تو ایسی انگنت نہ جانے کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی برکات، کتنے ثمرات، کتنے انوارات جو احادیث میں قرآن کریم کے پڑھنے پر، اس پر عمل کرنے پر، گھر کے اندر ایک دوسرے کے احترام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ برکتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائیں گے۔ اس میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، غور و فکر تدبر کرنا چاہیے۔ 2 بھائی تھے جس میں جو بڑا بھائی تھا اس کا نکاح ہو گیا، اس کو اولاد بھی ہو گئی، جو چھوٹا بھائی تھا وہ ابھی تاجر ہے، تجارت کر رہا تھا، اس کا نکاح نہیں ہوا۔ جب گندم نکالنے کا وقت آیا
جیسا آم کا سیزن آ رہا ہے تو جو رشتے دار ہوتے ہیں جن کے مکان میں یا جن کے باغات ہوتے ہیں وہ لوگ کرتے کیا ہیں، بعد اپنے اپنے جو قریبی لوگ ہیں، پڑوسی لوگ ہیں، ان تک وہ آم پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اپنا بالکل ہونا بھی چاہیے اور حق بھی ہے۔ تو جب گندم نکالنے کا وقت بوریاں بالکل تیار ہو گئی تو بڑے بھائی نے سوچا کہ میرے تو بچے چھوٹے ہیں ابھی، لیکن جو میرا جوان بھائی ہے شاید اس کو ضرورت ہے اس مال کی، اس لیے اس نے رات میں خاموشی سے چپکے سے 5 تھیلے گیہوں کے اس کے اناج میں ڈال دیا۔ اب جو چھوٹا بھائی ہے وہ دل میں سوچنے لگا کہ میرے بھائی کے خرچے زیادہ ہیں، ان کا نکاح بھی ہو گیا، بیٹی بچے والے ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ابھی تو میرا نکاح بھی نہیں ہوا، میرے بچے بھی نہیں ہیں، میرے لیے کیا خرچہ ہے۔ انہوں نے بھی کیا کیا کہ 5 بوریاں 5 تھیلے جو گیہوں کے تھے وہ اپنے بھائی کے گڑاب میں خاموشی کے ساتھ رکھ دیے۔ اب جب صبح کو اس کو نکالنے کے لیے، حراج کرنے کے لیے، بیچنے کے لیے جب دونوں آئے تو دیکھیں حساب لگائے تو 5 تھیلے کم ہونے چاہیے لیکن وہ تو برابر ہے۔ اب ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں، وہ بھی پریشان ہے، یہ بھی پریشان ہے۔ ایسے کیا بندر کا معاملہ ہے، میں 5 بوریاں اپنے ہاتھ سے تو میں چھوٹے بھائی کی یہاں گوڑام میں ڈال کے آیا تھا، پھر بھی 5 بوریاں برابر ہے میرے پاس۔ اور چھوٹا بھائی بھی دلی دل پہ سوچ رہا ہے کہ میں 5 بوریاں اپنے بڑے بھائی کے گوڑام میں ڈال کے آیا تو میں خود اپنے ہاتھ سے، لیکن پھر بھی 5 بوریاں برابر ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے برکت محسوس کرنے لگے، اب خاموش ہو گئے۔ پھر جب رات ہوئی تو پھر بڑا بھائی بھی 5 بوریاں، کیونکہ جب برکت آئی ہے تو برکت میں اکیلا کیوں لوں، میرے بھائی کو بھی تو دو۔ کیوں؟ بھائی دنیا کے اندر بھی کام آتا ہے اور آخرت میں بھی بھائی کام آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آخرت کے متعلق، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ اللہ رب العزت نے جب اعمال نامے ذکر کیا کہ اعمال نامے جب دیے جائیں گے ایک دوسرے کو، جب نیکیاں کم پڑے گی یا پھر اس وقت بندہ پریشان ہوگا تو اپنے بھائی کو یاد کرے گا حشر کے میدان میں، ماں باپ کو بعد میں پہلے بھائی کو یاد کرے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھائی کا ذکر کیا قرآن میں، یوم یفر المرء من اخیہ۔ اور دنیا کے اندر بھی جب کسی پیسے وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے تو پہلے بھائی آ جاتا ہے، اور آخرت میں بھی بھائی کام آئے گا اور نیکیاں وہاں پہ پوچھے گا تو بھائی بھائی کو دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اسی لیے دنیا کے اندر بھی ایسا مزاج بنائیں۔ اب یہ بڑا بھائی عید کی رات بھی دوسرے دن جب بوریاں وغیرہ تیار ہو گئی تھی، پھر دوسرے دن بھی 5 بوریاں خود ہی لے کر بنڈی پہ لے کے جا رہا تھا، ادھر سے چھوٹا بھائی بھی بنڈی پہ لے کے آ رہا تھا۔ دونوں کی آمنے سامنے ملاقات ہو گئی، دونوں کا راز کھل گیا کہ یہ میرے اوپر ہدیہ پیش کر رہا ہے، میں اس کے لیے ہدیہ پیش کر رہا ہوں، یہ میرے لیے یہ قربان ہو رہا ہے، میں اس کے لیے قربان ہو رہا ہوں۔ اور کہا کہ یہی محبت ہے بھائیوں کی۔ اور زمانہ چاہے لاکھ لیکن خونی بھائی کے رشتے کو کوئی توڑ نہیں سکتا، اگر خود ہی دشمن بن جائے لیکن اللہ کی نظر میں وہ برابر بھائی بھائی ہیں۔ بھائی بہن وہ رشتے ہیں جن کے ماں باپ کی غیر موجودگی میں بھائی کو دیکھنے سے کبھی باپ کا چہرہ یاد آتا ہے، یا بھائی کو دیکھنے سے کبھی ماں کا چہرہ یاد آتا ہے، کبھی بہن کو دیکھنے سے باپ کا چہرہ یاد آتا ہے، کبھی بہن کو دیکھنے سے ماں کا چہرہ یاد آ جاتا ہے۔ تو یہ وہ رشتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں باپ کی یادیں وابستہ کر کے رکھی ہیں۔ ماں باپ کی یادیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جوڑ دیا، ان کی آنکھ سے، ان کی آواز سے، ان کے جبینوں سے، ان کی پیشانیوں سے، ان کے چہرے سے، ان کے ہاتھ اور پیر سے، ان کے قد و قامت سے، ان کے ثقافت سے، ان کے دل نواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائی بھائی کے رشتوں کو، بھائی بہنوں کے رشتوں کو اس طریقے سے جوڑ دیا ہے۔ اب دنیا لاکھ چاہے لیکن اس رشتے کو توڑ نہیں سکتی۔ وہ الگ ہے، لوگ آ کر نفرتیں پیدا کریں گے، اختلافات ڈالیں گے،
تیسرے سوالات کریں گے، ایسا نہیں ہوتا کیا، ویسا نہیں ہو سکتا کیا، یہ نہیں ہو سکتا کیا، انہوں ایسا کیوں کر رہے ہیں، انہوں زیادہ کروا لے رہے ہیں تو زیادہ کیوں نہیں کروا رہے ہیں۔ اگر ایسے سوالات کر کے دو بھائیوں بہنوں کے درمیان یا کسی بھی لوگوں کے درمیان رشتوں کے اندر دراریں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تو ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، چغلخور بھی جنت میں نہیں جائے گا، رشتے کو توڑنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، رشتے کو کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ چغلی کر رہا ہے، رشتوں کو کاٹ رہا ہے، تانے دے رہا ہے، رشتوں کو کاٹ رہا ہے، عیب جوئی کر رہا ہے، رشتوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ نے رمضان کو بھیجا جوڑنے کے لیے، اور رمضان کے بعد بھی اپنے رشتوں کے اندر تم گئے کیا، تم خود کیوں گئے، دوسرے صاحب تم خود گئے تھے نا، اب ان کی ذمہ داری کہ وہ خدا کے تم سے ملے۔ اس طرح نفرتوں کی باتیں کرنے سے کچھ ملنے والا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ماں باپ کی موجودگی میں جب ہمارا نکاح نہیں ہوا تھا، جو محبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، زندگی بھر ماں بھائی بہن کا چہرے کی شباہت ماں باپ سے ملتی جھلتی، اور ماں باپ کے چہرے سے نبی ملے تو دادا دادی کے چہرے سے ملے گی۔ اگر یہ کہ خونی رشتہ موجود ہے، جن رگوں کے اندر ماں باپ کا خون دوڑ رہا ہو، ان رشتوں کو توڑنا یہ عقل مندی کی بات نہیں، یہ جہالت کی بات نہیں، یہ جہالت کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ جس طرح ماں باپ ایک مرتبہ اولاد کو وجود دے کر تاعمر تا حیات ماں باپ بھائی بہنوں کی محبت کو اجرا کرتے ہیں، ایک برتن میں کھلایا، ایک برتن میں پلایا، ایک بستر پر سلایا، سب کچھ ایک جگہ سے وہ کام کروایا، ایک دوسرے کی خوشی اور ہنسی میں، لڑنے میں، جھگڑنے میں، ملنے میں، ملانے میں سب شامل تھے، اور یہ رشتے قیامت تک باقی رہیں گے۔ اسی طرح ایمان والے کا وہ رشتہ جو رمضان کے مہینے میں اللہ کے گھر سے جڑ گیا تھا، رمضان کے مہینے میں قرآن کلام سے جڑ گیا تھا، قرآن مبین سے جڑا ہوا تھا، قرآن مجید سے جڑا ہوا تھا، اللہ سے رشتہ لگانے والا، ماں باپ کی محبت ایک طرف، خدا کی محبت 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا وہ خدا، ہم نے اس سے اپنا رشتہ لگایا تھا، اپنا دل جمایا تھا، اپنی زبان خدا کے لیے ہم نے اٹھائی تھی، تلاوت کی شکل میں، عبادت کے الگ الگ زاویے اور الگ الگ پیرائی اور الگ الگ طور طریقے سے ہم نے اللہ کو پکارا، اللہ کو بلایا، اللہ سے دعائیں مانگی ہے۔ کیا یہ 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات خدا کی آج اتنی پھیکی پڑ گئی ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد پھر نماز پڑھنے کے لیے ہمارا خیال نہیں آتا، نماز کے بعد، جمعہ کی نماز کے بعد، عید کے بعد پھر مسجدوں کی طرف ہم لوگ نہیں کرتے، اس طرح دوڑ کے نہیں آتے جس طرح کے وقت میں ہم دوڑ کے آتے ہیں، اس طرح ان کی نمازوں کو پڑھنے نہیں آتے جس طرح تہجد پڑھ کے سحری کر کے نمازوں کے لیے مسجد کو آتے ہیں، نیند قربان کر کے۔ کہاں گیا وہ ایمان، کہاں گئی وہ محبت، کہاں گیا وہ خدا سے تعلق؟ کیا رمضان کا خدا الگ تھا، رمضان کے بعد خدا بدل گیا؟ نعوذ باللہ۔ کیا رمضان میں شریعت الگ تھی، کیا رمضان کے بعد شریعت بدل گئی ہے؟ یہ نوجوانوں کے عقل کہاں گئی ہے، ان بڑے بزرگوں کی سوچ سمجھ کہاں گئی ہے کہ شریعت رمضان کا نام نہیں ہے، شریعت تعمر پوری زندگی۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، شریعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا نام ہے، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنا ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں 5 نمازیں بھوکے اور پیاس کے حالت میں ادا کر کے، صبح کی نماز نیند کو قربان کر کے، دوپہر کی نماز بھوک اور پیاس کو قربان کر کے، عصر کی نماز بھوک اور پیاس وقت کو قربان کر کے، مغرب کی نماز آدھا پیٹ کھا کر، پھر عشاء کی نماز فل کھانے کے باوجود بھی ہمیں ہم کو نماز سے نہیں روکا، نہ کسی چیز میں نماز سے ہم کو روکا ہے، اس کے باوجود بھی ہم بھی سرکار تراویح پڑھنے کے قابل بن گئے۔ اب رمضان کے بعد تو 24 گھنٹے کھانے پینے کا معمول، کوئی بھوک نہیں، کوئی پیاس نہیں، لیکن کیا بندہ اللہ کے سامنے آنے کے لیے بہانے بناتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تو بندوں کی مغفرت کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہوں، یہ میری عبادت سے چھٹکارے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے۔
طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے مجھے بربادی، اسی سے ہوئی قوم دنیا میں بے اقتدار اپنی، ہمیں لازم ہے شہنشاہ بتہا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ ہم نے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، نبی کا طریقہ صرف رمضان کے لیے نہیں تھا، نبی سے محبت ہماری صرف رمضان کے حد تک نہیں تھی، رمضان کے بعد بھی ہم اپنے اعمال کو، اپنے دلوں کو مسجدوں سے جوڑے رکھیں گے، قرآن سے وابستہ رکھیں گے، اہل اللہ کی صحبت سے وابستہ رکھیں گے، اہل اللہ کو کہ ہم نے مذاق بنا رکھا ہے۔ ایک جماعت جا رہی تھی حج کرنے کے لیے، ایک قافلہ جا رہا تھا، ایک نوجوان کسی بڑے بزرگ میاں کی جو ہے تھیلی کو مار دیا، دینار کو چرا دیا، اور چرا کر جب آگے نکل گیا تو ایک دم سے اس کی بینائی چلے گئی، اس کی آنکھوں کی روشنی وہ چلے گئی، اور وہی پڑا وہ روتا رہا، جو کہ عادت نہیں، اس بینا جو قدرتی طور پہ بینا ہوتے ہیں، نابینا ہوتے ہیں، وہ ان کو چلنے کی عادت ہے، ان کو معلوم ہے کتنے قدم پہ رتب پڑا ہے، کتنے قدم پہ روڑ ہے، کون سی آواز انسان کے چلنے کی، کون سی آواز ویگل اور بائک کی ہے، کون سی آواز کار کی ہے، کون سی لالی کی ہے، کون سی بس کی ہے، وہ آسانی سے پہچان لیتے ہیں۔ اب وہیں پر بیٹھ گیا، اب رونے لگا، لوگوں نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہنے لگا ایک بڑے میاں بزرگ کی جو حج کو جا رہے تھے، میں نے ان کی تھیلی چرائی، پتہ نہیں انہوں نے کیا بددعا کی ہے، اور میری آنکھیں چلے گئی ہیں، مجھے ان تک پہنچا دے تو بڑی مہربانی ہے۔ لوگ بہت ڈھونڈے لیکن اس بزرگ کا پتہ نہ چلا۔ پھر بعد میں معلوم ہوا کہ فلاں مسجد میں وہ 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وہ جب وہ نوجوان وہاں مسجد میں لوگ بھی بیٹھے انتظار کر رہے ہیں، وہ بزرگ آ جائیں گے تو امانت واپس کر دیں گے اور معافی تلافی کر دیں گے۔ خیر نماز کا وقت آ گیا، وہ بزرگ آ گئے تو لوگ فوراً ان کو پکڑنے لگے، اس نوجوان کو معاف کر دو، یہ بھی قدموں میں یہ دیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، نادانی ہو گئی، مجھے معاف کر دے۔ ان بزرگ نے کہا تو میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا، میں نے اسی وقت معاف کر دیا تھا، میں اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو کہنے لگے پھر یہ بینائی ایسی ہی چلے گئی، ابھی تک واپس نہیں آئی۔ وہ بھی مراقبہ کرنے لگے اور کہنے لگے بات دراصل یہ ہے، اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک قیامت کے دن اپنی امت کو جب تک جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے، انتظار کرتے رہیں گے، اپنی امت کو جنت میں داخلہ پہنچانے کے لیے، اپنی امت کو جنت کے اندر پہنچانے کے لیے آپ بے چین رہیں گے، اضطراب رہیں گے، اور اپنی امت کو بخشوانے کی بہانے بناتے رہیں گے، کوششیں کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی فرمائش کو سنتا رہے گا، آپ کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرماتا رہے گا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ میں اگر تمہیں معاف نہ کروں پھر تم اس تھیلی کی وجہ سے دیر ہو جائیں گے، نبی علیہ السلام کا دروازے پر ٹھہریں گے، دیر ہو جائے گی، اس لیے اس محبت کی وجہ سے میں نے اسی وقت تم کو معاف کر دیا تھا، اس محبت کی وجہ سے میں نے تم کو اسی وقت معاف کر دیا تھا۔ تو رمضان کی یہ برکت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اہل اللہ کو پیدا فرما دیتے ہیں، ایسی سوچ ایسی فکریں پیدا فرما دیتے ہیں، دلوں کے اندر یہ مزاج رکھنا کہ بدلہ لینے کا مزاج چھوڑ دینا، معافی کا مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے، درگزر کرنے کا مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہم زمین والوں کو معاف نہیں کریں گے یا آسمان والا ہمیں معاف کرے گا؟ خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، بشر کہتے انسان کو، خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اسی لیے یہ ہماری عید کا یہ تحفہ، ہم ہمیشہ امت کے لیے، اپنے بھائی بہنوں کے لیے معافی کا درگزر کرتے رہنا چاہیے۔ معاف کرنے والا ہی بہت بڑی دولت والا اللہ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا مالدار، سب سے بڑا سخی، سب سے زیادہ استقامت رکھنے والا وہ ہے جو اپنے دشمنوں کو معاف کرتا ہو، جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہو، جو لوگوں کی خامیوں کو نظر انداز کرتا ہو۔ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری مسلم کی روایت ہے، جو کوئی مسلمان بھائی بہنوں کے عیب کو چھپائے گا، خامیوں کو چھپائے گا، برائیوں کو چھپائے گا، پردے میں رکھے گا، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تنہائی کی گناہوں کو، اجتماعی گناہوں کو، جن کی اجالے میں جو گناہ کیا، رات کے اندھیرے میں جو گناہ کیا، اللہ اس وقت قیامت کے دن اس کے گناہوں کی سارے عالم کے لوگوں کے سامنے پردہ فرما کر اس کو جنت میں داخل کریں گے، جو دنیا کے اندر لوگوں کو معاف کرتا ہے، لوگوں کی غلطیوں کو چھپاتا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو، اس
زنا کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھریں. شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی. کوئی آدمی غلطی کر رہا ہو اس غلطی کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے پھرے. ہاں شریعت نے یہ کہا کہ خطیب کے سامنے آپ کہہ سکتے ہیں, عالم کے سامنے آپ اس کی شکایت کر سکتے ہیں, تاکہ وہ اپنے خطاب کے ذریعے, اپنے ناصحانہ کلمات کے ذریعے وہ اس کی اصلاح کر لے, وہ اس کو سمجھا, اس کو اختیار ہے, اس کے ماں باپ کو, اس کے بھائی بہن کو اس کی غلطی کا اس کی غلطی بتا سکتے ہیں, کیونکہ یہ حقدار ہے اس کی اصلاح کرنے کے لیے. اگر دوست کی اصلاح کر سکتا ہے تو اصلاح کرتے. 10 لوگوں کو سامنے بیان کر کے اس کے عیب جوئی کو بیان کرنا یہ عقل مندی نہیں ہے, بلکہ اپنی نیکیاں وہ اس کو تحفے میں دنیا میں بھیج رہا ہے. اسی لیے خدا را اس رمضان میں جو دعاؤں کا ہم نے اہتمام کیا, صدقے کا ایک اہتمام ابھی بھی برقرار رکھنا چاہیے. اکثر لوگوں کا یہ مزاج ہے رمضان کے بعد یا رمضان کے ایک موقع پہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے ارے زکات ختم ہو گئی نا, ذرا پہلے آنا تھا, ذرا پہلے پوچھنا تھا, ذرا پہلے یاد دلانا تھا. آدمی کے اندر جتنی استطاعت ہے اس حساب سے صدقہ کرنا چاہیے, اور اس طرح کچھ نہ کچھ اپنا گھر میں جمع کرنا چاہیے. یہ ہفتے میں ایک مرتبہ صدقہ جمع کر کے رکھ لینا چاہیے. جب ضرورت مند آئے دینے کا اہتمام کریں, جب ضرورت مند ملے آپ اس کو دینے کا اہتمام کرنا چاہیے. رمضان کے جو معاملات ہیں وہ مکمل نہ صحیح لیکن تھوڑے تھوڑے ادا کر لیں. رمضان میں جو نمازیں پڑھیں رمضان کے بعد اشراق کا ماحول بنائے, چارج کا نظام بنائے, ابابین نماز پڑھنے کا نظام بنائے, کبھی کبھی تہجد کی نماز پڑھنے کا نظام بنائے. یہ برکت رمضان کی تو برقرار رہے گی. لفظ رمضان نہیں رہے گا لیکن برکت رمضان کی برقرار رہے گی. لفظ قرآن تراویح امام کی تراویح میں نہیں ہوگی لیکن بعد نمازوں میں امام قرآن پڑھتا رہے گا. لفظ رمضان میں قرآن مکمل کرنا سنت تھا. غیر رمضان میں اگر عمل کریں گے تو مستحب ہے. روزانہ ایک رکوع ایک پارہ پڑھ لیں گے, وہی ماحول ابھی بھی آپ کو ملے گا, وہی نظارہ ہم کو ابھی بھی ملے گا, وہی دیکھنے کو ہم کو ملے گا. ہمارے اعمال سے برکت ہمارے گھروں میں, ہمارے اعمال سے برکت ہمارے خاندان میں, ہمارے اعمال سے برکت ہمارے تنخواہوں میں, ہمارے اعمال سے برکت ہماری ملازمت میں, ہمارے اعمال سے برکت ہمارے دکانوں میں. کہاں تلاش کرتے پھر رہے برکت کے لیے؟ یہ 4 مولویوں کو بلائیں گے, سب کو قرآن کر کے بھیج دیں گے, کیسے برکت آئے گی؟ آئے گی اس سب کے لیے وہ الگ برکت ہو جائے گی. اب دسترخوان میں بیٹھ جائیں گے زور کے بعد, یہ شام کو یہاں پر دسترخوان بچھا دیں گے, آپ کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہوں گے اور لوگ لا کر وہاں پہ میوے رکھیں گے. آپ سب میوے کھانے کے باوجود بھی پوچھیں گے کہ بریانی کہاں ہے, یا بازار کہاں ہے, روٹی کہاں ہے, شوربہ کہاں ہے, جو اصل دعوت ہے وہ کہاں ہے. اس کو تو ہم پوچھتے ہیں کہ دعوت کا مقصد تو یہی ہے, تو عبادت کا مقصد یہی ہے. اصل ہماری عبادت ہے. آپ لوگوں کی دعائیں لے رہے ہیں, دکانوں پہ بلا رہے, قرآن پڑھنے, بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ کی عبادت کیا ہے؟ آپ مسلمان ہیں, قرآن آپ پر بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا ایک خطیب پر ہے, جتنا ایک حافظ پر, ایک عالم پر ہے. کچھ نہ آتا تو کم سے کم سورۃ فاتحہ پڑھ سکتے, کچھ نہ آتا تو کم سے کم 4 کو پڑھنے کا اہتمام کر لیتے. اس لیے ان اعمال کی برکات کو اپنے عمل سے محسوس کریں. ضرور لے دعائیں بڑوں سے, ضرور لے دعائیں علماء سے, ضرور لے دعائیں اپنے ماں باپ سے, لیکن اپنے عمل سے برکت پیدا کرنے کا داعیہ پیدا کریں, اپنے عمل سے جذبہ پیدا کرنے کا شوق پیدا کریں کہ میں اگر یہ عمل کر لوں گا اللہ برکت دیں گے, میں اگر یہ عمل کر لوں گا تو اللہ بڑا چیز دیں گے, بڑا چیز سے نوازیں گے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمان کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی شہادت نصیب فرماوے. الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر, الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر, دلوں میں مومنوں کے الفت ایمان پیدا کر. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی موقع عطا فرمایا ہے, صرف رمضان کا ہی موقع نہیں, ہر موقع اللہ نے دیا. کبھی جمعہ کا موقع, کبھی تہجد کا موقع, کبھی افطار کا موقع, کبھی فجر سے پہلے. دعا قبول ہوتی ہے اس وقت, یہ گھڑی اللہ نے عطا فرمائی. اس شوال کے 6 روزے رکھنے کے بعد ہفتے میں 2 روزے رکھنے کا اہتمام کریں. پیر اور جمعرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. اس کے بعد مہینے میں 3 روزے 13, 14, 15. اگر وہ پیر کی اگر اس کے آگے جمعرات میں بھی آ گیا تو بہت اچھی بات ہے. اس کے بعد اگر کسی کا دل چاہے کہ میں روزہ رکھوں تو داؤدی روزہ رکھیں. داؤدی روزہ کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھنا ہے, ایک دن چھوڑنا, ایک دن روزہ رکھنا ہے, ایک دن چھوڑنا. اس کو کہتے ہیں داؤدی روزہ. حضرت داؤد علیہ السلام کثرت سے روزہ رکھتے تھے. آج روزہ رکھیں کل چھوڑ دیے, پھر پرسوں روزہ رکھیں پرسوں چھوڑ دیے.
مستقل پورے سال روزہ رکھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. کوئی اپنے آپ کو اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالے یہ بھی پسند نہیں ہے. مشقت پہ ڈالنا، ہلاکت میں مشقت پہ ڈالنا اللہ اور اس کے رسول کو گوارا نہیں. اللہ کے صحابی چند صحابہ مستقل روزہ رکھ رہے تھے، بعض مرتبہ افطار بھی نہیں کر رہے، پھر ویسے ہی دوسرا روزہ کنٹینیو شروع ہو جا رہا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے درمیان نبی موجود ہیں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں نہیں بھی رکھتا ہوں، روزہ رکھتا بھی ہوں افطار بھی کرتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں تو سحری کھا کے رکھتا ہوں. اس طرح آپ اہتمام کرنا. عبادت میں بھی خلل نہیں ہونا، عبادت میں بھی غلو نہیں ہونا، زیادتی نہیں ہونا، اپنی جان پہ بوجھ نہیں آنا. اس حساب سے اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کا اہتمام فرماتے تھے. تو معلوم یہ ہوا رمضان کی برکت اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال سے رکھے. اب 30 دن تک عمل کیے، عدد لگائے ہیں تو کتنی دیر اس کو باقی دیکھتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 دن 4 دن 1 ہفتہ رہے گا. ورجن اگر ایسا رہے تو 1 ہفتہ برقرار رہے گا، اس کی خوشبو رہے گی. بات اگر ایسی 1 مہینے سے بھی خوشبو رہتی، بات اگر رہے گی سالوں بھر خوشبو رہتی بند کپڑے. اب رمضان میں صبح صبح اپنی نیند کو قربانی دے کر تہجد کی نماز پڑھ کے اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز ادا کی، اپنی نیند کی قربانی دے کر فجر کی نماز ادا کر کے قرآن پاک کی تلاوت کرے، اپنی بھوک اور پیاس کو قربانی دے کر ظہر کی نماز پڑھے، بھوک پیاس قربانی دے کر قید کی وقت اصل میں مزدوری دینے کا ٹائم، کام ختم ہونے کا ٹائم، حساب کتاب دیکھنے کا ٹائم، اس موقع پر بھی اصل کی نماز نہیں چھوڑے. بھوک پیاس کی حالت میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، نماز مغرب ادا کرے، پھر نماز عشاء بھی کھانے کے باوجود بھی 30 رکعت مکمل تراویح ادا کرتے رہے، پھر رات کی انفرادی عبادت کرتے رہے. اب 20 رکعت تو نہیں ہے نا. کیا رمضان کے 1 مہینے کے عمل کا اثر 11 مہینے تو برقرار نہیں رہ سکتا؟ کیا رمضان کے 1 مہینے کا اثر کیا 5 نمازوں کی توفیق نہیں ہو سکتی؟ کیا رمضان کی دعائیں پوری زندگی پوری عمر یا پورا سال قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوگی؟ کیا ہماری دعائیں ایسا تو نہیں کہ چائنا سسٹم بن گیا، چائنا کے مال کی طرف ہماری دعائیں بن گئی، اب پڑھ لیا ختم ہو گئی دعا، اب آپ دعا کرتے رہے روتے رہے باہر نکلتے ہم بھول گئے تو پھر اس طرح ہمارے جیب میں پڑے گی؟ ایسا تو نہیں. رمضان کی برکت کو ہمارے اکابرین بزرگان دین پوری زندگی محسوس کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ رمضان کی برکت کو پوری زندگی محسوس کرنا ہے، روزوں کے ساتھ، تلاوت کے ساتھ، ذکر کے ساتھ، اذکار کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ یاد رکھنا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق. یہ سیاہ پٹی باندھ کر جو آج ہم جو احتجاج درج کرا رہے ہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ یہ ایک تنظیم ہے، متحدہ تنظیم ہے. جمعیت العلماء اور جمعیت العلماء یہ بھی متحدہ تنظیم ہے. مجلس علمیہ یہ خاص علماء کی تنظیم ہے. یہ 3 تنظیمیں ایسی ہیں ملک ہندوستان کے اندر، اور بھی ہوں گے، لیکن یہ مرکزی تنظیمیں جو بلا کسی مسلک اور مذہب کے پورے مسلمانوں کو ساتھ میں لے کر چلتی ہیں. ان تنظیموں کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر کوئی مسلمان نوجوان بے قصور نہ پکڑا جائے. ہمارے اس ملک ہندوستان کے اندر کسی مسلمان کو نہ اس کے جائیداد کے نام پہ پریشان کیا جائے، نہ اس کے نام پہ پریشان کیا جائے، نہ اس کے دکان کو کوئی پریشانی ہو. اور اسی طرح سے مذہبی جو مقامات ہے ملک ہندوستان کے اندر، کسی بھی مذہبی مقامات ہو ان مذہبی مقامات کو ٹھیس نہ پہنچائے، اور قرآن کے آئین میں، قرآن کے احکام کے اندر دخل اندازی نہ ہو، شریعت میں مداخلت نہ ہو. جب کئی ایسے حادثات یا واقعات یا کیسز آتے ہیں تو یہ تنظیمیں اس کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، حکومت سے اپنا دائر رکھ کر کیس لڑتی ہیں. آپ حضرات کو پھر کبھی کسی موقع پر انشاءاللہ وہ رپورٹ اس کے آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ ان تنظیموں نے کتنے نوجوانوں کو ملازمت دی ہے، کتنے نوجوانوں کو اسکالرشپ میں تعلیم دی ہے، اور کتنے نوجوانوں کو جو بے قصور ہیں آزاد کیے گئے ہیں.
تو یہ بہت بڑی قربانیاں دے رہی ہیں کہ یہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت العلماء کی جانب سے پورے ملک ہندوستان کے اندر، جس میں ہر مسلک کے لوگ ہیں، جامعہ نظامیہ بریلوی سے لے کر جماعت اسلامی، مسلک دیوبندی اور سارے لوگ سوائے قادیانی کے جو قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں، سارے امت مسلمہ کو لے کر چلنے والی ہے۔ چونکہ ہم سب کا قرآن بھی ایک ہے، نبی بھی ایک ہے، کعبہ بھی ایک ہے، کیا بڑی بات کی جو ہوتے سارے مسلمان بھی ہیں۔ تو یہی پیغام لے کر کہ قرآن کریم کے اندر کوئی تحریف نہ ہو، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو یہ مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت العلماء کی تنظیمیں متحد ہو کر آواز اٹھاتی ہیں۔ اس کے لیے یہی ایک آواز کی یہاں پر بھی ایک سلسلہ چل رہا ہے، پچھلے 2 جمعہ سے سلسلہ چل رہا ہے۔ ابھی باتیں آ رہی ہیں کہ وقت ترمیم بل لوک سبھا کے بعد راجیہ سبھا سے بھی جو ہے بل پاس ہوئے، تقریباً 128 لوگوں نے حمایت کی ہے وقت ترمیم کے اندر حکومت کے اختیارات ہونے کے، اور جن لوگوں نے وقت کی تائید کی کہ نہیں وقت کی جائیدادوں کو مسلمانوں تک ہی محدود رکھنا چاہیے، ان لوگوں نے 95 لوگوں نے ووٹ دیا ہے۔ ان ووٹوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن ہمارے جو آئین ہے ہمیں اس پر تحفظ چاہیے، ہمارے جو آئین ہے ہمیں اس پر آزادی چاہیے۔ اس لیے کہ مسلمان نے کبھی عید کے موقع پر کسی راستے کو بند نہیں کیا، نہ 10 دن کے لیے بند کیا، نہ 4 دن کے لیے بند کیا، نہ 1 دن کے لیے بند کیا، نہ 1 گھنٹے کے لیے بند کیا۔ کسی بھی مذہب، ہمارے مذہب اسلام کے اندر کسی بھی عید کو لے کر، نہ بقرعید میں، نہ عید الفطر میں، نہ کسی اور موقع پر ہم نے راستوں کو نہیں روکا ہے، نہ راستے میں آنے جانے والوں کو ہم نے تکلیف دیا ہے، بلکہ اگر کوئی نماز بھی اگر راستے میں پڑھ رہا ہے تو حکم یہ ہے کہ جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی مسلمان راستے سے ہٹ کر نماز بھی پڑھ رہا ہو تو جو کام جیسنسی کا ہے وہ مسلمان کر کے نماز ادا کر کے اس جگہ کو پاک و صاف کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو اس سے پریشانی ہے۔ ان کے ہزاروں تلواریں آتی ہیں، مسلمان کبھی اعتراض نہیں کرتا، نہ اپنی عبادت گاہوں کے سامنے آنے جانے سے اعتراض کرتا ہے، نہ روڈوں کو خراب کرنے سے اعتراض کرتا ہے، لیکن پھر بھی مسلمان 4 دیواری میں رہ کر عبادت جب بھی کرے تب بھی ان لوگوں کا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ظلم کو معاف کرنا بہت بڑی دولت ہے، لیکن جب ظلم حد سے بڑھ جائے اس کے خلاف آواز اٹھانا بھی بڑی عبادت ہے۔ تو بس یہی آواز اٹھانے کے لیے پٹیاں آپ کے دائیں ہاتھ پہ باندھی گئی ہیں۔ نماز کے بعد، دعا کے بعد آپ حضرات باہر تھوڑی دیر تشریف رکھیں، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اس سے استقامت نصیب فرمائے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هو الله الذي لا إله إلا هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے اندر ایمانی طاقت عطا فرما. جذبے ایمانی طاقت روحانی ہم سب کے اندر عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رمضان کے اعمال کو برقرار رکھنے والا بنا. اے اللہ ہم اعمال سے برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رمضان میں ہم نے جو کچھ عمل کیا، سحر افطار سے لے کر صدقہ و خیرات سے لے کر نمازیں دعائیں تہجدوں سے لے کر، اے اللہ وہ عمل ابھی بھی اے اللہ تو نے قیامت تک کے لیے رکھا ہے. اے اللہ رمضان چلا گیا لیکن اعمال اس کے برقرار رہے. اے اللہ اس کے اعمال کو اپنانے، اس کو برقرار رکھنے اور ان پر پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ضرورت مندوں کی ضرورت کو تکمیل فرما. اے اللہ خصوصاً اکبر صاحب کے والدہ کو صحت و عافیت تندرستی عطا فرما. ذکی صاحبہ کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمر دائمہ صادقہ نصیب فرما. اے اللہ ملک ہندوستان کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما. خصوصاً ہندوستان کے اندر امن عافیت عطا فرما. اے اللہ وقت کی املاک، وقت کی جائیدادوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک میں خون ایک کر کے اے اللہ اپنی جانیں قربان کر کے مسجدوں کی جگہوں کی حفاظت فرمائی. اے اللہ
اپنے وقت، اپنی عقل، اپنی طاقت کے ذریعے اے اللہ جائیدادوں کی زمینوں کی حفاظت کر کے امت کے لیے کارآمد بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا اسے قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی عطا فرما۔ اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وعلى بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔